حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق سب سے پہلے اس عظیم الشان نعمت کی درخواست حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر ہونے کا عذر فرما دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرماتے ہوئے نکاح کے متعلق درخواست کی۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت آپ پر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ آپ نے ان کا پیغام منظور فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ کرنے کے وقت جتنی رسمیں لوگوں نے نکال رکھی ہیں سب سنت کے خلاف ہیں، بس زبانی بات چیت کافی ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 برس کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بعد نکاح میں دیر کرنا اچھا نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دلہا اور دلہن کے عمر کے درمیان کتنا فرق ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اور کچھ انصاری کو بلا لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت اپنے عزیزوں، اقارب اور دوستوں کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نکاح کی شہرت ہو جائے گی، مگر لوگوں کو جمع کرنے میں بہت کوشش نہ کی جائے، وقت پر بلا تکلف 2-4 آدمی بلا لیے جائیں۔ چنانچہ وہ سب حضرات حاضر ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پڑھ کر عصر کے وقت نکاح کر دیا، یعنی سب کے سامنے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر کسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان سے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اور انہوں نے منظور فرما لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا سنت کے خلاف ہے، اور 400 مسکال چاندی مہر مقرر ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر طاقت سے زیادہ باندھنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد چھوارے تقسیم کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ دیکھو، یہ دو جہاں کی شہزادی کی شادی اور رخصتی ہے۔ اگر شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین و آسمان کے خزانے خرچ کرنے کے لیے دے دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی آخرت کے نفع کو مقدم رکھا اور امت کی خیرخواہی مد نظر رکھی، تاکہ امت خرچ وغیرہ بڑھا کر مصیبت میں نہ پڑے۔ ہم قربان ہو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نکاح و شادی کرنے کا بھی ہم کو آسان طریقہ بتلا گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پانی منگوایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لے کر آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئی نویلی دلہن کو ایسی شرم کرنا کہ جس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا اور اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا سب چھوڑ دیا جائے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ اپنے شوہر کے گھر آئی۔ گھر برادری کی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساری رات شرم کی وجہ سے لڑکی نے پیشاب روکنے کی تکلیف اٹھائی، آخر مجبور ہو کر پیشاب کی ضرورت بتلا دی۔ لڑکی وزن میں بھاری تھی۔ بیت الخلاء تک ایک عورت اس کو اٹھا کر لے گئی، لیکن جب قدمچے پر اتارنے لگی تو دونوں پھسل کر گر پڑے، جس کی وجہ سے دونوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑیں گے، اس طرح کی تکلیفیں آئیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا اور اس پانی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اور سینے پر اور کندھوں کے درمیان کمر پر چھڑکا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، ان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا۔ پھر اسی طرح پانی چھڑکنا اور دعا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ آرام کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔